میڈیا پہ مزید سختی ہوگی. اس میں کہاں لکھا ہے کہ پرنٹ میڈیا پر مزید سختی ہوگی؟ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر صحافت کے نام پہ بغیر پریس کلب کی ممبرشپ کے، بغیر کسی صحافتی آرگنائزیشن کی ممبرشپ کے، بغیر صحافت کے پیشے سے منسلک ہوئے جو لوگ کیمرہ نکال کے اپنے ویوز ریکارڈ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم تو ہوگا نا جس کو وہ جواب دے ہوں گے. کسی اخبار کے صحافی کا کوئی ڈیوز لیٹ ہوتے ہیں، آئی ٹی این ای موجود ہے، آئی ٹی این ای کے پاس آپ جاتے ہیں، چیک مل جاتا ہے. آئی ٹی این ای کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آپ کی کمپلینٹ سنتے ہیں، اخبارات کو کہتے ہیں واجبات ادا کریں. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کیا وجہ ہے کہ واجب القتل قرار دیں، کسی پہ بلاسفیمی کا الزام لگائیں، کسی کو کہیں کہ اس کا گھر توڑ دو، آگ لگا دو، کوئی اتھارٹی اس کا نوٹس نہیں لے سکتی. اس کے اندر پہلی دفعہ سوشل میڈیا کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا ہے کیا. سوشل میڈیا ہر وہ آن لائن پلیٹ فارم یا ویب ایپلیکیشن جس کے ذریعے کوئی بھی انفارمیشن ٹرانسمٹ کی جاتی ہے، اس کو سوشل میڈیا کے طور پہ ڈیفائن کیا گیا ہے. الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا دونوں کے لیے دوبارہ ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن ایک سسٹم موجود ہے. پیمرا کی کاؤنسل آف کمپلینٹ ہے، جہاں پہ کوئی بھی کمپلینٹ جاتی ہے وہاں پہ اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. پرنٹ میڈیا کے اپنے فورمز موجود ہیں. یہ جو بل آیا ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ آیا ہے، یہ الیکٹرانک اور پرنٹ کی سپیس بڑھانے کے لیے آیا ہے. میں روز اس چیز کو فیس کرتا ہوں. جو میں نے کہا کہ چینلز کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوتے، دو مہینے چینلز مشکلات کا شکار ہیں. اور چینلز اس لیے مشکلات کا شکار ہے کہ گھر میں ایک بچہ ہے جو اوبیڈینٹ ہے، جو ماں باپ کا تابع دار ہے، اس کو مور مارتے ہیں. جو بچہ ماں باپ کا تابع دار نہیں ہے، جس پہ کوئی چیک نہیں ہے، وہ آپ سے پوچھ کے کوئی کام نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں ہاں اس کو کھلی چھوٹ دے دو کیونکہ یہ ہمارے سے کون سا پوچھتا ہے. کوئی بھی شخص جو پیشہ صحافت سے منسلک ہے، یا وہ صحافی ہے یا ورکنگ جرنلسٹ ہے، وہ اس بل سے افیکٹ نہیں ہوتا. یہ بل اس لیے لایا گیا ہے کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے، ڈیپ فیک کے حوالے سے، ایف آئی اے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں یہ راتوں رات نہیں ہوگا. جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی لائی جا رہی ہے، اس کو ٹائم لگے گا، اس کے رولز بنیں گے، آپ سے مشاورت کر کے بنائیں گے. نمبر 2 and I say this on behalf of the Interior Minister. نمبر 2 جو ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، اس میں رکھا گیا ہے کرائٹیریا اس کے ممبر کا کہ وہ کسی ایک ممبر ایسا ہوگا جو ورکنگ جرنلسٹ ہوگا، جو کسی پریس کلب کے ساتھ منسلک ہوگا، اور وہ باقاعدہ طور پہ صحافی کی ڈیفینیشن کے زمرے میں آگا. یہ نہیں ہوگا کہ میرا دل کرے تو میں فون نکالوں اور میں کہوں جی میں ڈیجیٹل صحافی ہوں آج کے بعد، اور میں ویڈیو بنا کے جو مرضی اس پہ کامنٹ کرنا شروع کر دوں. اس میں کہیں ورکنگ جرنلسٹ کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے کوئی شک موجود نہیں ہے. اس کے اندر ورکنگ جرنلسٹ کے حوالے سے پروٹیکشن ضرور ملے گی آپ کو، مگر مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کیونکہ الیکٹرانک میڈیا پہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی بیٹھی، اس کی سپیس شرنک ہوتی جائے، وہ تنخواہیں نہ دے سکیں، وہ انکریمنٹس نہ دے سکیں، اور چینلز بند ہونے کے دہانے پہ آ جائیں، اخبارات کی سرکولیشن اتنی کم ہو جائے کہ وہ نان ایگزسٹنٹ ہو جائیں، اور وہ بھی تنخواہیں نہ دے سکیں، مگر جس کے پاس ایک کیمرہ ہے وہ پاکستان کو ٹیکس نہیں دیتا. اور مجھے یہ بتائیے جتنے ڈالر آتے ہیں، کیا پاکستان کی اکانومی میں ڈالر آتے ہیں؟ ہر کسی کا ایجنٹ یورپ میں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، یوکے میں بیٹھا ہے، وہیں پہ ڈالر ادا ہوتے ہیں. جو ویلاگر یوٹیوبر جن کا 40 لاکھ روپیہ کما رہا ہے، وہ میرے کاسٹ پہ نہیں کما رہا، وہ اس کیمرہ مین اور ٹیکنیشین کی تنخواہ پہ کما رہا ہے جس کو اس کو ادارہ پے نہیں کرتا. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک پیرلل اکانومی بھی کھڑی ہو جائے، ملک سے باہر ہی ڈالر ادا ہو جائیں اور وہیں پہ پراپرٹی لے لی جائے، اور ریاست پاکستان کو ایک پھوٹی کوڑی ان ڈالر میں سے نہ ملے. ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں، مانا اس بات کو، مگر اس کی کیا وجہ ہے کہ حکومت پاکستان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ویلاگ کیا ہے یا ہمارا کوئی یوٹیوب چینل ہے تو ہم حکومت پاکستان کو کوئی پیسہ نہیں دیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پہ آپ کامنٹ کریں، اس پہ آپ بات چیت کریں، اس پہ آپ اپنی کامنٹری دیں، اس پہ آپ اپنا کرٹیک دیں، مگر میں نے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ ڈیجیٹل میڈیا کی جو سپیس ہے، مجھے یہ بتائیے جس شخص نے کہا کہ قاضی فائزہ کا سر کاٹ کے لے اتنے کروڑ لے لو، کیا ہوا اس کا؟ کیا کوئی سزا مل سکی؟ کیا ایف آئی اے میں یہ کیپیسٹی تھی کہ اس کو وہ، یا پولیس کے اندر کہ اس کو وہ پروسیکیوٹ کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ جو ایکسٹریم ویو ہے جو کہیں نہیں چل سکتا وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ چلا دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈرکونین نہیں ہے، سوشل میڈیا کی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں کہیں پہ. پہلی دفعہ ڈیفائن کیا گیا ہے ویب ایپلیکیشن، موبائل ایپلیکیشن، آن لائن پلیٹ فارم، آن لائن سسٹمز آف انفارمیشن ڈسیمینیشن دیٹ ول کم انڈر دی پرویو آف سوشل میڈیا. اور یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ڈرکونین طور پہ آربیٹریرلی
آپ یہ کر دیں سپیکنگ آرڈر پاس کرنا ہوگا 24 گھنٹوں کے اندر. اگر سپیکنگ آرڈر پاس نہیں کیا جائے گا 24 گھنٹوں کے اندر آف ٹیکنگ کاگنیزنس آف این اوفینس, وہ معاملہ آگے نہیں چل سکے گا. آگے پھر ٹرائیبیونل ہے, ٹرائیبیونل کے اندر وہ کیس آرگیو ہوگا. میں جب بات کرتا ہوں کسی بھی, وہ چاہے پی آر اے ہو, وہ چاہے اے پی این ایس ہو, سی پی این ای ہو, امینڈ ہو, پی بی اے ہو, این پی سی ہو, پی ایف یو جے ہو, یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے ساری. میں سے جب بات کرتا ہوں تو میں ایک اس ذہن سے بات کرتا ہوں کہ ہم نے مل جل کے مشاورت کے عمل کو اس میں لے کے آنا ہے. ابھی بھی گنجائش ہے, ابھی یہ اوور نائٹ والا معاملہ نہیں ہے. جب یہ اتھارٹی بننی ہے, جب اتھارٹی کے بعد یہ ایجنسی بننی ہے انویسٹیگیشن کی, اس کے رولز بننے ہیں, اس سے الیکٹرانک میڈیا کی سپیس کھلے گی, اس سے مزید سسٹم کے اندر بہتری آئے گی, گورنمنٹ کے ریونیوز بہتر ہوں گے. کلیکٹیو منسٹریل رسپانسبلٹی ہے, اور میں اس پہ بات بالکل کروں گا. میں ابھی بھی, وہ پی آر اے ہے, وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, وہ پی بی اے ہے, اے پی این ایس ہے, سی پی این ای ہے, امینڈ ہے, این پی سی ہے, میں سب کو دعوت دیتا ہوں, ہم اس پہ بات کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, مگر یہ بل پڑھے ضرور کہ یہ بل ہے کیا, اور یہ کیا جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے لیے یا جرنلسٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے لایا گیا ہے. میری یہی معروضات تھی. کل بھی پی بی آیا تھا, میں آن ریکارڈ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیشہ ورکنگ جرنلسٹ کی, دیکھیں جو فیلڈ رپورٹر ہے, جو ڈی ایس این جی کا ڈرائیور ہے, ٹیکنیشین ہے, کیمرہ مین ہے, لائٹ بوائے, سب سے زیادہ یہ لوگ سفر کرتے ہیں, باقی بعد میں آتے ہیں. تو میں کل بھی یہ بات ٹیک اپ کی, اور اس کی پروٹیکشن کے لیے ہم حاضر ہیں. آلریڈی آئی ٹی این ای بھی اپنا کام اچھا کر رہا ہے, الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بھی. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, الیکٹرانک میڈیا کے لیے پیمرا کاؤنسل آف کمپلینٹس اور ہر چیز موجود ہے. یہ اس کے لیے نہیں ہے, یہ صرف ڈیجیٹل میڈیا پہ جو فری لانس سے کام چل رہا ہے, بغیر ایڈیٹوریل کنٹرول کے, بغیر کسی رول ریگولیشن کے, بغیر کوڈ آف کانڈکٹ کے, جہاں پہ جو جس کا دل کرتا ہے اس وقت خبر لگا دیتا ہے. جس طرح دوپہر کو وہ آتے تھے زمین میں, ہیڈ لائن ہوتی تھی حکومت ختم, چھوٹا سا لکھا ہوتا تھا نہیں ہوئی. یہ تھمبنیل, آج کل تھمبنیل سے وہ کام لیا جا رہا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ میں اپنی کانسٹیچوئنسی میں موجود ہوں, اور میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہوں, اور سمجھتا رہوں گا جب تک میں اس عہدے کے اوپر ہوں. ان تمام باڈیز کا میں جواب دے ہوں. آپ میری کانسٹیچوئنسی ہیں, اس پہ مشاورت کے لیے آپ آج ٹائم دیتے ہیں, کل دیتے ہیں, سینٹ میں آنے سے پہلے آپ میرے سے بیٹھ جائیں, ہم بات چیت کر لیتے ہیں, اس کے اوپر وے فارورڈ بنا لیتے ہیں. اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ رولز میں بڑی گنجائش ہے. جب یہ ایجنسی بنے گی, اتھارٹی بنے گی, رولز کے اندر بہت گنجائش ہے. اور آپ بلکہ تجاویز دیں, ہم نے ڈیجیٹل کی جو ہے ایک صرف اس کا کوڈ آف کانڈکٹ طے کیا ہے کہ کوئی کسی کو واجب القتل قرار نہ دے, کوئی کسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. دیکھیں جب یہ سی پی سی بنا, سی آر پی سی بنا, پی پی سی بنا, گورے کے زمانے میں کیوں کرمنل پروسیجر کوڈ بنایا گیا؟ قتل غارت کو روکنے کے لیے, اغوا ڈکیتی کو روکنے کے لیے. اب کرائمز جو ہیں وہ ڈیجیٹل ڈومین میں جو ہو رہے ہیں, اس کو کس نے چیک کرنا ہے؟ ایف آئی اے کی بس کی بات نہیں ہے. ایف آئی اے وائٹ کالر کرائم کو ڈیل کرتا ہے, آپ کو اسپیشلائز کوئی نہ کوئی سسٹم چلانا پڑے گا. تو یہ اس سے ڈیجیٹل, اس سے الیکٹرانک کی سپیس بڑھے گی, پرنٹ کی سپیس بڑھے گی, ورکنگ جرنلسٹ مضبوط ہوگا, ورکنگ جرنلسٹ کو موقع ملے گا کہ وہ اپنا روزگار بھی سیکیور کر سکے. اور صحافت کے نام پہ جو لوگ ڈیجیٹل ڈومین میں صحافی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کے, بغیر کسی پریس کلب کی ممبرشپ کے, بغیر کسی ادارے سے منسلک ہوئے فری لانس نفرت پھیلا رہے ہیں, یا کوئی ایسا ایکسٹریم ریلیجس ایلیمنٹ ہے جو تحریک طالبان پاکستان کی آئیڈیالوجی لے کے چلتا ہے, کس قانون میں سزا دیں اس کو؟ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں چینلز کے یا اخبارات کے, آپ کا یا اخبارات کے, ان کے آلریڈی آپ کے ایڈیٹرز موجود ہیں, آپ کے ڈائریکٹر نیوز موجود ہیں, ڈیجیٹل کا ہیڈ موجود ہے. وہ پلیٹ فارمز آلریڈی ایک ادارے کی پالیسی ایڈیٹوریل کنٹرول کو فالو کر رہے ہیں. اس ڈومین میں نہیں وہ دیکھیں, اگر وہ آتے بھی ہیں, وہ ادارے کے حوالے سے آلریڈی لاز موجود ہیں. میں دوبارہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس چیز کے لیے ہے کہ ہیٹ سپیچ کو, وائلنس کو, ایکسٹریمزم کو, اور ایسی انفارمیشن جو کسی کو نقصان پہنچاتی ہے, اس کو روکا جائے. کہیں لکھا ہے کہ جرنلسٹ کے خلاف ہے, اینی پرسن, کمپلیننٹ بھی اینی پرسن ہے, اور جو جس کے خلاف کمپلینٹ ہے وہ بھی اینی پرسن, اور جرنلسٹ بھی اینی پرسن ہے. اگر یہ ہوتا, آپ ایک منٹ کے لیے صرف سوچیں کہ اگر یہ ہوتا کہ صرف جرنلسٹ لکھا ہوتا, دیکھیں یہ جرنلسٹ کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس بات کو سمجھیں.